یہودیوں کی سازش قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تلمود میں کرونا کا ذکر کس حوالے سے کیا گیا اور یہودیوں کے عقائد کے مطابق کرونا کے لفظی مطلب کیا ہے؟ آج ہم آپ کو دنیا بھر میں پھیلی خونی وبا کی چند ایسی حقیقتیں بتائیں گے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے پیچھے کئی سچائیاں بڑی حیرت انگیز ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے تو کوئی اسے مغرب کی چالوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ کئی ایسے شواہد بھی منظر عام پر آ رہے ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے ان سازشی تھیوریز پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسا ہی حیران کن دعویٰ سامنے آیا ہے جس کے مطابق کرونا وائرس کوئی قدرتی وبا نہیں بلکہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ایک ایسی سازش جسے یہودیوں نے اپنے مسیح کو بلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو یہودیوں کی اس سازش کا سب سے اہم حصہ ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہو کہ اس لفظ کا ذکر یہودیوں کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مذہبی کتاب تلمود میں پہلے سے موجود تھا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ اسے صرف اور صرف انسانی ذہنوں میں وہم بنا کر ڈال دیا گیا ہے۔ ان کی اس کتاب میں انہی کی زبان میں کرونا کو اس طرح لکھا گیا کہ اگر اسے انٹرنیٹ پر سرچ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا پکارنا یا بلانا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کسے پکارنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کے مسیحا یعنی دجال کی، جس کی آمد پر مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو خاص طور پر دجال کے لیے تیار کروایا جائے گا۔ یہودیوں کے مطابق جس وقت ان کا یہ عظیم مسیحا اس روئے زمین پر قدم رکھے گا اس وقت پوری دنیا گھروں میں چھپی ہوئی ہوگی اور پوری دنیا اسے ہی پکار رہی ہوگی۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ پوری دنیا گھروں میں بند ہو کر ایک ہی لفظ بار بار ادا کر رہی ہے اور وہ لفظ ہے کرونا۔ یہودی عقائد کے مطابق اس کا یہی مطلب ہے کہ پوری دنیا اس وقت یہودی مسیحا کو مسیحا مان چکی ہے۔ دوستو، کرونا کا لفظ یہودیوں کی مذہبی کتاب تلمود کے باب نمبر 5 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کے مطلب کو گوگل پر سرچ کیا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس وقت تک اپنی عبادت کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ جب تک اسے کرونا نہ ہو۔ یہودیوں کے علماء کے مطابق ان کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر ان کا مسیحا ہے اور اس کو بلانے کے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا اسے عزت اور احترام سے پکارے۔ یعنی کووڈ کہہ کر ہر شخص یہودیوں کی اس سازش کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کووڈ کے ساتھ 19 کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے یہودیوں کی کون سی نئی سازش یا نئی چال چھپی ہوئی ہے؟ دراصل اس کے پیچھے یہودیوں کی کتاب میں چھپا ان کی نماز کا 19واں کلمہ ہے، جس سے مراد ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ یہودیوں کا 19واں کلمہ بار بار پڑھنا ہوگا۔ اگر بات کی جائے اسرائیلی وزیر صحت اور وزیر دفاع کے بیانات کے حوالے سے تو یہ دونوں ہی کرونا کے حوالے سے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں کرونا سے کوئی خوف نہیں ہے، اور اسرائیلی قوم کا ہر دوسرا شخص یہ بیان دیتا دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں اس مرض سے بچانے والا مسیحا جلد آنے والا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ایک رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا مسیحا اسی سال آئے گا۔ اس حوالے سے آپ نے گزشتہ دنوں ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ بھی دیکھا ہوگا کہ جو کہ یہودیوں اور قادیانیوں نے مسیحا ہیز کم کے نام سے چلایا تھا، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہودی اور قادیانی ایک ہی صف کی دو قومیں ہیں اور ان دونوں کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو ان کی راہوں سے بھٹکا کر غلط کاموں کی طرف لے جانا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ اس وقت پوری طرح یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ امریکہ کا قریبی ساتھی ہوا کرتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایسی ترقی کی کہ اب وہ امریکہ سے کئی گنا زیادہ مضبوط بن چکا ہے، اور اس وبائی سازش کی مدد سے اسرائیل نے امریکہ کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہودی مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے دور کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی بیت اللہ سے دور ہو جائیں، اور اب وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکے ہیں، اور مسلمان اب خانہ کعبہ میں پہلے کی طرح اپنی روحانی عبادات نہیں کر پا رہے، اور یہی ان یہودیوں کا مقصد تھا۔ اب وہ بڑی آسانی سے مسلمانوں کو بھٹکا بھی سکتے ہیں اور ڈرا بھی سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جب بھی مسلمانوں پر برا وقت آتا تو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو کر اللہ کے حضور دعا کرتے اور وہ دعا قبول بھی ہو جاتی۔ لیکن اب یہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی مساجد اور عبادت گاہوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کافروں اور ان فاسقوں نے
पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस कदर बेबस कर दिया है कि इनके हाथ पांव तक बांध दिए गए हैं। काफिर अपने मकासद में कामयाब हो चुके हैं और अब वो वक्त दूर नहीं जब मुसलमान पूरी तरह भटक कर इन शैतानी ताकतों के कब्जे में आ जाएंगे। हदीस मुबारका में भी ये बात साबित होती है कि जिस वक्त दज्जाल की आमद होगी उस वक्त पूरी दुनिया की मस्जिदें खाली होंगी, और अब वही वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया की मसाजिद खाली हो चुकी हैं और लोग अपने इस्लाम की रूह से दूर होते चले जा रहे हैं। और यही वो दौर होगा जब खून रेजी और कई बड़ी जंगों के खदशात भी हैं। नाजरीन, अबू साद खजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक बैतुल्लाह का हज मुकम्मल तौर पर बंद न कर दिया जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, यकीनन वो कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। अब हम आपको बताते हैं कि ये यहूदी कौम मुसलमानों को मजीद किस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इस वक्त इनका जो सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ है वो ये है कि इन्होंने मुसलमानों के अंदर वायरस का खौफ फैलाकर उन्हें इस्लाम से दूर कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत की तबाही और बर्बादी की बड़ी वजह यही यहूदी नस्ल बनी है। इनकी वजह से आज पूरी दुनिया की मईशत को शदीद खतरा है और अब इन्हीं यहूदियों ने कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर एक नई साजिश रचाई है। इस वैक्सीनेशन की मदद से ये लोगों के अंदर अपने शैतानी इरादों की भरमार करेंगे। ये लोगों के अंदर अपनी साइंसी सूझबूझ रखने वाली एक ऐसी चिप दाखिल करेंगे जिसके बाद वो बड़ी आसानी से पूरी दुनिया में मौजूद किसी भी शख्स को कंट्रोल कर सकेंगे। वो ये भी जान पाएंगे कि किस वक्त कौन क्या कर रहा है। अभी मुसलमानों के पास वक्त है कि वो अपने आप को दीन इस्लाम के करीब कर लें और दुश्मनों को इनकी साजिशों में नाकाम करें। कसरत से इबादत करें ताकि अपने और अपने रब के दरमियान रिश्ते को मजबूत कर सकें। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। अगर कोरोना से डर कर मस्जिदों इबादत गाहों से मुंह मोड़ लिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि मरने के बाद भी पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये जंग सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि रूहानी, नजरियाती और आसाबी भी है। इसलिए अस्तगफार और दरूद पाक का ज्यादा से ज्यादा विर्द करें ताकि आपके गिर्द अल्लाह की रहमत की दीवार खड़ी हो जाए और आप दुनिया की साजिशों से बचने में कामयाब हो जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी इंसानियत को इस मौलिक मर्ज से छुटकारा अता करे। आमीन सुमा आमीन।